معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کی شتر بے مہار آزادی کا نقصان مین اسٹریم میڈیا کو ہو رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا انڈسٹری سوشل میڈیا کی وجہ سے شدید مالی خطرات کا شکار ہو چکی ہے۔ مین اسٹریم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ریاستی قوانین اور ریگولیشن کی بھرمار ہے، جن کی خلاف ورزی پر آئے روز جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، جبکہ بے لگام سوشل میڈیا ریاست کی جانب سے میڈیا فائر وال لگانے کے باوجود آزادی سے فیک نیوز پھیلانے میں مصروف ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت صرف رائج شدہ قوانین سے کام لے کر فیک نیوز پھیلانے والوں کو سزائیں دینا شروع کر دے تو دنوں میں فرق پڑ سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے بدتمیزی کرنے والے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جنگجو برطانیہ جیسے آزاد ملک میں رہتے تھے، لہٰذا ان کو نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی خوف، اسی لیے وہ ہر حد کراس کر گئے۔ لیکن اس مرتبہ حکومت پاکستان نے سابق چیف جسٹس کی کار پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے قانونی راستہ لیا تو 2 درجن ملزموں میں سے 7 نے باقاعدہ تحریری طور پر معذرت کرتے ہوئے ویڈیو معافی نامے بھی جمع کروائے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اس مسئلے کا حل پابندیاں نہیں بلکہ قانون سازی ہے اور اس پر مؤثر عمل درآمد۔ اپنے تازہ تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ پابندیاں ترقی کو روکتی ہیں، جبکہ قانون آزادی اور برداشت ترقی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ مشرق اور مغرب ماضی میں نئی سوچ اور نئی ٹیکنالوجی پر پابندیاں لگاتے رہے، جس سے انسانیت کی ترقی رکی رہی، لیکن جب سائنٹیفک سوچ نے فروغ پایا اور تحمل برداشت قوانین اور آزادی کا دور شروع ہوا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ ملا، آج کی جدید دنیا کی تشکیل ممکن ہوئی۔ اب پاکستان میں وی پی این کو اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر اسلامی قرار دیا ہے، حالانکہ اسلام اور سائنس کا سرے سے کوئی تضاد نہیں، البتہ علماء کا سائنس سے اختلاف ضرور ہے۔ یاد کریں کہ ترکی میں گھڑیال کا تحفہ آیا تو اسے بدعت قرار دے دیا گیا اور ولی عہد نے اسے چوراہے میں رکھ کر توڑ ڈالا، مگر آج ہر عالم دین نے گھڑی باندھی ہوئی ہے۔ کیمرہ ایجاد ہوا تو تصویر کے خلاف فتوے آئے، ترکی میں تصویر کو کافرانہ قرار دیا گیا۔ ہمارے خطے کے علماء تو چند سال پہلے تک تصویر اتروانے کو گناہ قرار دیتے تھے۔ حافظ سعید کی جماعت الدعوہ والے سرے عام ٹی وی توڑ کر ثواب دارین حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اب ہر عالم دین ٹی وی کے سکرین پر جلوہ افروز ہونا باعث فخر سمجھتا ہے۔ جب لاؤڈ اسپیکر پاکستان پہنچا تو علماء کرام نے فتوے دیے کہ اس میں شیطان بولتا ہے، لیکن آج تمام مساجد کے امام اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی پچھلے زمانے میں کیے گئے اعتراضات آج احمقانہ ثابت ہو چکے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے بقول سوشل میڈیا نے آج کی دنیا کے ہر ملک کو پریشان کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی خرابی نامعلوم افراد کو افواہیں پھیلانے کا حق مل جانا ہے، جو جھوٹی سچی خبریں بغیر کسی تصدیق اور توثیق کے چلا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب مین اسٹریم میڈیا چیک اینڈ بیلنس کے نظام پر چلتا ہے، اس کے لیے قوانین ہیں، ہر میڈیا کمپنی کے اپنے ضوابط ہیں جن کے تحت عوامی احتساب کا راستہ بھی کھلا رہتا ہے۔ لیکن آج کا سوشل میڈیا شتر بے مہار اور بے لگام ہے، جو بلا روک ٹوک جھوٹ پھیلاتا ہے اور انتشار کا باعث بنتا ہے۔ اس انتشار کی وجہ سے ملک کی ترقی بھی متاثر ہوتی ہے، مگر میری حقیر رائے میں اس شتر بے مہار کا علاج پابندی نہیں بلکہ اس پر قوانین اور ضوابط کا اطلاق ہے۔ آج کل ریاست اور حکومت کا کام ترقی کے آگے بند باندھنا نہیں بلکہ اسے ریگولیٹ کرنا ہے۔ ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز پر پابندی لگائیں گے تو وہ اور بھی زیادہ مقبول ہوگی اور لوگ چھپ چھپا کر اس پابندی کا توڑ کریں گے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں اور گالیوں سے بدنام کیا جاتا ہے۔ میں خود کئی بار اس نفرت انگیز جرم کا نشانہ بنا ہوں، لیکن پھر بھی میرا یہ موقف ہے کہ سوشل میڈیا یا وی پی این پر پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مزید پیچیدگیاں ہوں گی۔ فیک نیوز اور کردار کشی روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی سوشل میڈیا کے لیے وہی قوانین اور ضوابط ترتیب دیے جائیں جو برطانیہ میں نافذ ہیں۔ ان قوانین کو اپنانے سے یہ شور بھی نہیں پڑے گا کہ پاکستان میں آزادیاں محدود ہو گئی ہیں، نہ ہی کوئی یہ کہہ سکے گا کہ وی پی این پر پابندی سے بزنس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پابندیوں کے فلسفے کی بنیاد میں ایک خرابی مزمل ہے۔ پابندی کی زد میں وہ بھی آ جاتا ہے جو کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ بھی آتا ہے جو غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں وی پی این پر پابندی جاری رہتی ہے تو اس کی زد میں وہ بیچارہ بھی آ جائے گا جو اس جدید ایجاد سے ملک کے لیے لاکھوں کا زر مبادلہ کما رہا ہے، اور وہ شرپسند بھی اس کی زد میں آ جائے گا جو فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔
रियासत का फरीजा है कि वो ऐसे कानून लाए कि इंतशार फैलाने वाले पर पाबंदी लगे और ज़र मुबादला कमाने वाले को सहूलतें मिलें। हमारे जैसे मुल्क में इंतशारी तो पाबंदियों के बावजूद चोर दरवाजों से काम निकाल लेते हैं और बेचारे शरीफ कारोबारी सब कुछ हार बैठते हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है, लिहाजा पाकिस्तान में पाबंदियां लगाने के बजाय नई इजादात और नई सोच को रेगुलेट करने या नज़्म ज़ब्त में लाने की ज़रूरत है। पाबंदियां लगाने से हम सोशल मीडिया और VPN के फ़वाइद से भी महरूम हो जाएंगे। हम साइंस, इजादात और तरक्की को रोक नहीं सकते। रोकने के अमल से हम पीछे रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। हमें फैसले फौरी ज़रूरत के तहत नहीं बल्कि दूर रस नताइज को जहन में रखते हुए करने चाहिए। जरूरी है कि सोशल मीडिया को रेगुलेशन की छतरी तले लाया जाए ताकि यही मनफी हथियार हमारी ताकत बन सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।